وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن جو گانا انہوں نے شروع کیا وہ غلط تھا اور آپ پہ فٹ نہیں ہو رہا وہ کہ نہ آپ کو گوچی کی ضرورت ہے، نہ میک اپ کی ضرورت ہے، نہ فلاں کی. یہ بالکل انہوں نے کیسے سٹارٹ کر دیا گانا. بہت سب سے پہلے تو بیٹا میں معاوضہ چاہتا ہوں. ایکچولی وہ پیشنٹ اچانک آ گیا تو تھوڑی ڈیلے ہو گیا، کیونکہ پیشنٹ کے ساتھ میرا ٹائم کافی لگتا ہے تو کچھ لیٹ ہو گیا. تو میں معذرت چاہتا ہوں سامعین سے بھی اس سلسلے. جو بلڈ پریشر ہے یہ ہے کیا، کیوں ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ اس پروگرام کا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی میں جب سے یونائٹڈ اسٹیٹ سے واپس آیا ہوں، کیونکہ آئی پریکٹس دیئر فار 40 ایئرس. تو 40 سال کے بعد میں واپس آیا ہوں. تو میں نے آ کے دیکھا ہے جو لائف سٹائل تھا یہاں دونوں فزیشنس کا بھی اور پیشنٹس کا بھی. تو اس میں جو چیزیں میں نے دیکھی تو میں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ایجوکیشن آف میسز دا پیپل از the critical lag in Pakistan practice. تو پیچھے اگر میرے دیکھیں تو میں پاکستان کے سارے علاقوں میں خود جاتا ہوں ان پرسن سوا تک، جہاں یہ باتیں بتائی جائیں، کیونکہ بلڈ پریشر ایک ایسی چیز ہے جس کو اگنور کیا جا رہا ہے. جیسے شوگر کو، ڈائبٹیز کو پاکستان میں اگنور کیا جاتا ہے. اینڈ that is where the problem lies. کہ بلڈ پریشر جس کو if you tell someone blood pressure تو they just shrug off. لیکن اس کو ان لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے. میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں کہ بلڈ پریشر کا دوسرا نام کیا ہے. بلڈ پریشر کا دوسرا نام ہے سائلنٹ کلر. تو آپ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سائلنٹ کلر کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آخری وقت آ جاتا ہے. اینڈ دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹر جو انڈرسٹینڈ کرنا ہے لوگوں نے. اب آپ نے پوچھا بلڈ پریشر ہے کیا، تو اگر آپ نام پہ یہ غور کریں تو آپ کو اسی سے ڈیفینیشن مل جاتی ہے جو لے مین کی ڈیفینیشن ہے. ہم یہاں ٹیکنیکل باتیں نہیں کریں گے کیونکہ اصل مقصد جو ہے لوگوں کے لیے ہے جو میڈیکل کالج یا اس فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتے. تو بلڈ مینز بلڈ، پریشر اس کا پریشر جو بالکل. یہ جو بلڈ پریشر ہے سر، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ In a very simple terms جی ہے تو اس میں بہت سی اور چیزیں ہیں. عام لوگوں کے لیے سمجھنے والی بات ہے کہ بلڈ کا یہ پریشر ہے جب ہارٹ فورسفلی پمپ کرتا ہے وہ بلڈ کو پائپ میں بالکل پلمبنگ کی طرح، ٹیوب ویل کی طرح. اسی طرح کے جو سینیریوز آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب پمپ پانی پھینکتا ہے تو وہ پائپ سے گزرتا ہے. تو ہر وسکاسٹی، ہر فلوئڈ کی ایک سپیڈ ہے، ایک پریشر ہے جو وہ والز پہ ڈال رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا، ایک لے مین بھی سمجھ سکتا ہے. تو دیٹ از واٹ بلڈ پریشر از. رائٹ. اور سر اس کی قسموں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اوکے جی، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر امجد اقبال بٹ. اور جی ہم آپ کو بتاتے چلیں، آپ جو ہمارا جو پروگرام سن رہے ہیں ولسنس فارماسیوٹیکلس کے تعاون سے سن رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی تو بیٹا کچھ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو آپ کا تو دوسرا سوال تھا یا جی دوسرا سوال میں یہ کہہ رہی تھی اس کی کتنی اقسام ہیں؟ اگر آپ دیکھیے جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ پاکستان میں کر رہے ہیں. اگر ورلڈ اسٹیٹسٹکس لیں تو آلموسٹ 20% لوگ آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن دیز آر دا فکسڈ اسٹیٹسٹکس. ایکچوئل اسٹیٹسٹکس کا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا، خاص کر ایسے ملکوں میں جہاں رواج نہیں ہے اسٹیٹسٹکس کے لیے. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو کہ جی
تو ایک دوسری بات جو اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو اکثر لوگ نہیں جانتے کہ بلڈ پریشر اور شوگر، اوبیسٹی، کولیسٹرول کی پرابلم اور ہارٹ کی ڈیزیز، ایتھروسکلروٹک پروسیس جس کو ہم کہتے ہیں، دے گو ہینڈ ٹو ہینڈ. تو آلموسٹ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو 48 to 52% لوگوں کو شوگر ہو جائے گی اینڈ وائس ورسا. Not necessarily. تو almost half of the patients will suffer. کہ اگر ان کو شوگر ہے تو بلڈ پریشر ہو جائے گا، اور بلڈ پریشر ہے تو شوگر ہو جائے گی. اب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ میں تھوڑا I'm expounding little bit on کہ خالی لوگ یہی نہ سمجھنے کہ مجھے بلڈ پریشر ہے تو بس. میں ابھی جو میرے ساتھ پیشنٹ بیٹھے تھے ان کو یہی بتا رہا تھا. ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈلی کوارٹیٹ. بہت سے لوگوں کو شاید اس کا پتہ بھی نہ ہو. اب ڈیڈلی از انگلش ورڈ، آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈیڈلی مینس ڈیڈلی. کوارٹیٹ کا مینس 4. اس کا مطلب ہے کہ جب 4 رسک فیکٹرز ہوتے ہیں اور اس میں سب سے جو ڈیڈلی ہیں وہ یہ 4 ہیں 5: شوگر، بلڈ پریشر، اوبیسٹی موٹاپا، کولیسٹرول اور فیملی ہسٹری. تو یہ اس لیے ان چیزوں کو ہم جدا کر کے کبھی نہیں دیکھنا چاہیے. خاص کر یہ میں ڈاکٹروں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ ہے، لے مین کو تو نہیں پتا ان چیزوں کا، لیکن ڈاکٹر کو یہ کام ہونا چاہیے. اس لیے میں اپنے پیشنٹ سے باتیں ہی کرتا ہوں. گولیاں دینا جو ہے وہ تو نرس کو بھی مجھ سے زیادہ آتا ہے، فارماسسٹ کو بھی آتا ہے. جہاں پیشنٹ کیئر ہے اس کو مینجمنٹ کہتے ہیں، میں ٹریٹمنٹ کا بھی نہیں کہتا. اس لیے یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ پیشنٹ کو بتائے کہ بھائی بلڈ پریشر. اب یقین کریں گے مجھے جو پیشنٹ میرے بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے ہیں، ابھی ریٹائرڈ ہیں، ان کو ڈاکٹر نے کہا جی آپ نے اپنا بلڈ پریشر چیک نہیں کرنا. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ وداؤٹ نوئنگ کہ آپ کو یہ کس نے کہا ہے، ان ڈاکٹر صاحب کو کہیے آپ میڈیکل اسکول میں دوبارہ چلے جائیے، وہاں سے پڑھ آئیے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ سمپلیسٹ دا موسٹ کامن پرابلم جو ہے اس کو آپ پیشنٹ کو یہ کتنا غلط ایک مشورہ دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی میں نے کہا جی کہ اگر آپ شوگر کو چیک نہیں کریں گے تو کیا ہوگا جی. اگر آپ اپنے عام روزمرہ کی چیزیں دیکھ لیں، اس میں اگر آپ نے الیکٹرک کو ایک سوئچ خراب ہے اس کو چیک نہیں کروایا تو کیا ہوگا. تو اتنا کامن کانسیپٹ ہے یہ، یعنی یہ ایک ڈاکٹر بتا رہا ہے جو پرابلی اسپیشلسٹ، آئی ڈونٹ نو، ان کو کہہ رہا ہے جی آپ نے بلڈ پریشر چیک نہیں کرنا جب تک پرابلم ہو. میں کیا پتا پرابلم کیا ہوگی. جی جی بالکل سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اوکے جی بالکل ہم ہائپر ٹینشن کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہائپر ٹینشن اور بلند فشار خون آج کا ہمارا ٹاپک ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد اقبال بٹ موجود ہیں. جی سر. اوکے جی آپ کو بتاتے چلے لسنرس، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ بھی، ہمیں لائیو جو ہے وہ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں facebook.com/fm247 پہ. اور جی آپ سن رہے ہیں ہمیں اسلام آباد اسٹیشن سے. میں ہوں حیا خان. ہمارے ساتھ یہ جو پروگرام آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں، اٹس اے اسپانسرڈ پروگرام بائی ولسنس فارماسیوٹیکلس. تو جی ہم آپ کو بتاتے چلیں ڈاکٹر امجد اقبال بٹ آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ ہائپر ٹینشن اور بلند فشار خون، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی کویشچن ہے آپ کا، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج پہ بھی SMS بھی کر سکتے ہیں 3636 پر. جی ڈاکٹر امجد اقبال بٹ صاحب. جو میں وہ کہہ رہا کہ یہ اب یہ ایکو آ رہی. جی اب صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. جی تو میں کہہ رہا تھا کہ ان صاحب کو، ان ڈاکٹروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیشنٹس کو گائیڈ کریں، کیونکہ پیشنٹ ڈپینڈ کر رہا ہے آپ پہ، ٹرسٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس آیا ہے. یہ آپ کا میرا دیکھیے کہ میرا جو پرسنل نمبر ہے میرے کارڈ پہ ہے. پاکستان میں پہلا ہی بندہ ہوں، پر یہ لوگوں نے کہا ہے، میں نے کہا نہیں بھائی دس از دا وے آئی پریکٹس ان یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دیٹس دا وے، بیکاز اگر میں نے پیشنٹ کو دیکھا ہے تو میں ہی پیشنٹ کو جانتا ہوں. مجھے سوال کرے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو اویلیبل نہ ہوں. تو مجھے تنگ نہیں کرتے، بس ہیں لوگ، لیکن وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے، میرے لیے شاید نہ ہو. تو یہ میرا کام ہے میں ان کو جواب دوں.
تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. خالی بلڈ پریشر ایز اے ڈیزیز ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ چلنا چاہیے کہ ہم پیشنٹ کیئر کیسے کرتے ہیں اسی سلسلے میں. یہ دس از دا موسٹ کامن پرابلم. جو بلڈ پریشر ہے یہ سب سے کامن پرابلم ہے میڈیسن میں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے کہ ہائی بلڈ پریشر ہونے سے کیا نقصانات ہیں اگر ہم اس کا علاج نہیں کرواتے؟ سب سے پہلے میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ اٹس کالڈ سائلنٹ کلر. سب سے بڑا تو نقصان لائف کا ہے. اب اس سے بڑا کوئی نقصان ہے؟ بالکل نہیں. اگر اس سے بڑا کوئی لائف کھونے کا. ابھی میرے دوست تھے ان کے ساتھ ایسے ہوا. میں نے ان کی اینجیوپلاسٹی کی 6 سٹینٹ ڈالے تھے ان کو کیونکہ بائی پیس کا کہا گیا تو وہ نہیں مان رہے تھے, ڈرے تھے. ہمارے پاس لے آئے ان کے بیٹے جو ہیں, تو ہم نے کہا کہ ہم کر سکتے ہیں کا اینجیوپلاسٹی, وہ ضرورت نہیں پڑے گی بائی پیس کی. تو he was the happiest person کہ جس کی چیسٹ نہیں کھلی ہے. تو میں ابھی اسٹیٹس میں تھا تو 2 دن آنے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی, بڑے خوش و خرم. میں پہنچا ہوں تو 1 دن کے بعد وہ برین اسٹروک ہوا, بلڈ برین میں بلیڈنگ ہوئی and he passed away. young man. اب اس سے بڑا کوئی نقصان ہے؟ بالکل. باقی اور بہت سے اس کے اپنے نقصان ہیں کہ جیسے اگر آپ کے سر پہ میں 4 من وزن رکھوں تو کیا ہو سکتا ہے. میں یہ چھوٹی چھوٹی عام مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. سم ٹائم وی ہیو ٹو ایگزیجریٹ تاکہ پیشنٹ آپ کو یہ پتہ چلے کہ بھائی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جس کو آسان لینا بھی نہیں چاہیے. تو I have a different way of approaching patients. کس طرح I just want to convey my message. I want to put my message across کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ بھائی اس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے اچھے طریقے سے, پراپر طریقے سے ڈیل کرنا, کیونکہ اس کا علاج ہے. اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, زندگی کو بچایا جا سکتا ہے, کمپلیکیشنز کو بچایا جا سکتا ہے. اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں تو جب میں یہاں آیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہاں پے پر سروس ہے. تو کون سے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو یہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں, جو میڈیسنز کا یہاں حال ہے, جو ڈاکٹرز کا یا جو ٹیسٹوں کا حال ہے. تو اس سے سب سے بہتر کیا چیز ہے کہ آپ پریونٹیو میڈیسن کریں. تو پروفیلیکسس پریونٹیو میڈیسن ہے. اب پریونٹیو کیا ہے؟ تھوڑی سی باتیں اپنا چیک اپ کروا لیں, خود ہی چیک اپ کر لیں, سیکھ لیں. آج کل تو یوٹیوب پہ انٹرنیٹ پہ اتنی انفارمیشن ہے. میں بہت سی انفارمیشن یوٹیوب سے لیتا ہوں, انٹرنیٹ سے لیتا ہوں. میں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ, میں تو انٹرنیٹ پہ جاتا ہوں, سارا لٹریچر وہاں ہے. تو آپ وہاں جائیں اور چیک اپ کروا لیں. تو اگر بلڈ پریشر ہے تو میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. ہارٹ فیلئر جو میرا خاص انٹرسٹ ہے, اور بلڈ پریشر از ریلیٹڈ. اب ہارٹ فیلئر میں ایک سٹیج ہے جس کو ہم سٹیج اے کہتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ان چیزوں سٹیجوں کا نہیں پتا. وہ پرانی سٹیجز جو ہیں وہ کلاسیفیکیشن NYH کلاسیفیکیشن استعمال کرتے ہیں. تو سٹیج اے میں آپ کو نہ تو کوئی سمٹم ہے, نہ ہی آپ کے ہارٹ میں کوئی اسٹرکچرل چینج پیدا ہوئی ہے. تو اگر ڈاکٹر کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمیں اسی سٹیج پہ روکنا چاہیے, تو سٹیج بی پہ تو وہ ایڈوانس ہو گئی ڈیزیز. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت ضروری ہے ہم اسی کو کنٹرول کریں. ابھی جب میں نے ان سے ایمفیسائز کیا اپنے پیشنٹ سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا بلڈ پریشر جو 140/85 یا 90 رہتا ہے. میں نے کہا تو پھر جو آپ ہائپر ٹینشن ہے, آپ تو ہائپر ٹینشن, آپ کا تو بلڈ پریشر کنٹرول ہی نہیں ہے. اگر آپ اس کو کنٹرول سمجھتے رہے ہیں تو اب دیکھیں اب اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوں گے. سب سے بڑے سائیڈ افیکٹس ہارٹ پہ اور برین پہ ہے. اس کے بعد کڈنی ڈیزیز کی ہے, آنکھوں کی بلائنڈنس ہے, بلیڈ ہو سکتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہیں, لیکن وہ کیسے آئیں گے جب ڈاکٹر پیشنٹ سے بات ہی نہیں کرے گا. جی صحیح. مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنی دفعہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کا تجربہ ایکسپیرینس ہوگا. جی 2 منٹ 4 منٹ ہائی ہاؤ آر یو کیا ہے, ساتھ باتیں کر رہے ہیں, ساتھ لکھ رہے ہیں. اس کا ایک تو شاید یہ ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب اتنے سیانے ہیں کہ ان کو جاتے ہی ماتھے سے انہوں نے پڑھ لیا اس بندے کو پرابلم کیا ہے. شاید یہ امپریشن دے رہے ہیں, یا شاید ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, یا I don't know, maybe this is the way the practice is being done in Pakistan. I don't know. میں تو اپنے کمرے میں یا اپنے ہسپتال میں رہتا ہوں, بہت کم نکلتا ہوں, بہت ہی کم نکلتا ہوں. اور میرا صرف ایک کام ہے, I provide service 24/7. میں ہاسپٹل میں رہتا ہوں, اور میرا رہنے کا مقصد یہ تھا کہ 24/7 جو سروس ہے وہ پرووائڈ کی جا سکے, because this is the continuity of care.
तो ब्लड प्रेशर को अपने सामईन को ये कहिएगा कि ब्लड प्रेशर को इग्नोर नहीं करें. दिस बहुत ऊंची बीमारी है. दिस इज इन समरी साइलेंट किलर. तो आपने पूछा कि कॉम्प्लिकेशन क्या है. जिंदगी खोने से बड़ी कॉम्प्लिकेशन कौन सी. बिल्कुल बेशक यार. अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन. इसके क्या इलामात हैं, हमें कैसे पता चल जाएगा कि हमें ब्लड प्रेशर हाई है. जी मुख्तलिफ. देखिए हर पेशेंट जो है वो मुख्तलिफ होता है. कई लोगों को होगा लेथर्जी हो रही है, मैं यार ऐसे जी नहीं कर रहा काम करने को. कुछ लोग कहेंगे कि हेडेक सी हो रही है, हैवी हेड हो रहा है, अब पैल्पिटेशन हो गई है, पाँव में स्वेलिंग नोट कर रहा हूं मैं. तो मुख्तलिफ सिम्टम्स. और उसके बाद यह है कि वैसे भी आपको जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट आप देखिए, अपना सोच लीजिए. मैं अभी ब्रेस्ट वीक गया है और मैं यहीं से प्रोग्राम कर रहा हूँ. तो मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं समझा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आप उसको स्क्रीनिंग करवाइए. तो स्क्रीनिंग में आपको पता चल सकता है, कि ब्लड प्रेशर के ब्रेस्ट कैंसर कैसे डिटेक्ट करना है. उसी तरह ब्लड प्रेशर चेक करवाइए जब आप, क्योंकि अब एज का भी कोई नहीं रहा. मैं बच्चों में ब्लड प्रेशर देख रहा हूँ. जी बिल्कुल. इसके मुख्तलिफ सिम्टम हैं. हेडेक है, एलर्जी है, सुस्ती है, कमजोरी है, पाँव की स्वेलिंग है, आंखों की स्वेलिंग होती है, सुबह उठ के हैं लोग, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है. तो मुमकिन है वो पीछे ब्लड प्रेशर ही था. तो अब लोगों को एडवांस हो गया क्योंकि इग्नोर किया गया. तो मुख्तलिफ इसके सिम्टम्स. बट अभी हमने कहा कि साइलेंट किलर है, कोई भी सिम्टम नहीं होगा आपका और आप ब्लड प्रेशर 170 लेके फिर रहे हैं. बिल्कुल. And that's the reason it's called silent killer. ठीक है. और ये हाई ब्लड प्रेशर जो है, इसका डॉक्टर साहब इलाज क्या है वैसे? क्या वो एक टैबलेट ही है जो हमें खानी होती है? इलाज आप खुद हैं, पेशेंट खुद है. इलाज जी. सबसे पहले मेरा एम्फेसिस ये है, मैं पेशेंट्स को कहता हूं कि मेरा होमवर्क है और आपका होमवर्क है. जब आप मेरे पास आए हैं तो मेरा होमवर्क है कि आई विल बी अवेलेबल टू यू 24/7. लेकिन आपका होमवर्क है जो मैं आपको बतलाता हूं वो करें. दूसरी मैं बात अपने पेशेंट्स को कहता हूं कि उनको बोलिए, मैं प्रोग्राम में केस में करता हूं, मुझे पता है कामरान की कॉल है, आई एम सॉरी, वो क्या है. तो दूसरा होमवर्क ये है कि यू आर द बेस्ट डॉक्टर फॉर योरसेल्फ. अगर आप वो नहीं करेंगे जो मैं आपको कह रहा हूं, मेरे पास तो आप आए घंटे के लिए आ जाएंगे. Rest of 23 hours you are with yourself. जी. तो अगर आप नहीं करेंगे मैं क्या कर सकता हूँ, खुदा तो नहीं बैठा मैं. जी. तो हर पेशेंट जो है उसको इवेल्युएट करना पड़ता है. अभी जो साहब आए हैं, मैंने इनको कोई मेडिसिन नहीं दी, मैंने कुछ होमवर्क दिया है जिससे पहले मुझे पता चले. क्योंकि मैं लोगों को कहता हूं कि मैं अंधेरे में गोली मारूं कि जहां भी लग गए, या टारगेट लेके गोली चलाऊं. तो कौन सा बेहतर है आप बताइए? टारगेट वाली गोली बेहतर, निशान पे बेहतर. एग्जैक्टली. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब पेशेंट आया आपके पास, उसको आप इवेल्युएट पहले करें. आपको पता होना चाहिए आप क्या ट्रीट कर रहे हैं. ये इंडिविजुअल, हर पेशेंट इज डिफरेंट. आपका जेनेटिक प्रोफाइल डिफरेंट है, आपका फॉर्मेट मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, आपका जो रिएक्शन है, जो इफेक्ट्स हैं वो डिफरेंट, साइड इफेक्ट्स डिफरेंट. एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट. तो उनको ये इवेल्युएट करना है. इसलिए जब वो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, फिर आप कहते हैं हाँ भाई आपका ब्लड प्रेशर यहां है, आपका एवरेज यहां है, किस तरह ये रिएक्ट करता है, और फिर आप उसको उसके मुताबिक उसकी मॉर्फोलॉजी. एक बात याद रखिए कि जब लोग आते हैं तो खाली ब्लड प्रेशर को नहीं मैंने देखना इसके रिस्क फैक्टर प्रोफाइल क्या है, बाकी रिस्क फैक्टर क्या है, क्योंकि रिकमेंडेशंस डिफरेंट है. अब एक हार्ट फेलियर के साथ मेरे पास पेशेंट है जिसका हार्ट बहुत कमजोर हो गया हुआ है, ब्लड प्रेशर है वो डिफरेंट है. शुगर का मरीज आ गया वो डिफरेंट है, वेरी यंग आ गया डिफरेंट है. कोएक्टेशन, एयोटा की वेल्व की प्रॉब्लम, या रीनल जो किडनी की आर्टरीज की प्रॉब्लम है उसका डिफरेंट है. सो हर पेशेंट डिफरेंट होता है. लेकिन कुछ जेनेरिक कॉमन रिकमेंडेशंस हमें हैं जो हम अपनी
पुराने लिटरेचर से लेते हैं. जी. अब सबसे पहले जो स्टडीज की आई थी, शेप स्टडीज 1960s में आई थी, उसमें जो दवाइयां इस्तेमाल की गई थी. उसके बाद GNC 7, GNC 8 और 10 और all that onward, और AHA, ACC 2017 की जो recommendations आई हैं, उसके मुताबिक, जो recommendations के मुताबिक, that's called evidence based medicine. तो आपने पेशेंट को देखना है, उसका मॉर्फोलॉजी, उसका रिस्क फैक्टर प्रोफाइल देखना है. हाँ, सबसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी आपने देखना है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है. बिल्कुल सही. ये बहुत बड़ा फैक्टर है. इसीलिए जो शुएब साहब यहाँ बैठे हैं, या मैं क्यों अपना टाइम अपने पेशेंट को छोड़ के, अपने काम छोड़ के कर रहा हूँ, कि ताकि ये हमारी हेल्प करें, बिल्कुल मेरे एकेडेमिया को सपोर्ट करें, और मेरे वो पेशेंट्स जो कम फॉर्चुनेट हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, चलें कुछ ना कुछ उनको. मेरा खास मकसद भी ये है कि मैं अपना सब काम छोड़ के, ये देखिए मुझे हस्पताल भी पूछेगा इसके बारे में, मैं अपना काम छोड़ के बैठा हूँ. कभी बीच में कॉल आ गई थी कि आपका पेशेंट तैयार बैठा है, लेकिन मैंने इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट समझा इस काम को, क्योंकि ये लोग हमारी सपोर्ट करते हैं. आप माशाल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं, ये सदका जारिया आप कर रहे हैं. आप अपना सारा छोड़ के, फैमिली को, बच्चों को, सबको छोड़ के यहाँ बैठे हैं सुबह सुबह आके, ताकि लोगों की खिदमत की जाए. और आप यकीन कीजिए कि ये बहुत बड़ा सदका जारिया है. इसलिए ये बहुत से फैक्टर्स हैं, जब आप इसको कंबाइन करके, that's a multifactorial approach to a patient. तो कैसे आप पेशेंट को आप इवैल्यूएट करके उसको ट्रीट करते हैं. जी बिल्कुल. डॉक्टर साहब ये भी बताइए हमें कि लिसनर्स भी ये जानना चाह रहे हैं कि सेहतमंद अफराद किस तरह हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं. अब अगर वो सेहतमंद है तो उसको मतलब उसका ब्लड प्रेशर नहीं है, तो फिर तो हम ब्लड प्रेशर उसको कहेंगे नहीं. ब्लड प्रेशर जब कहते हैं तो उसका मतलब वो ब्लड प्रेशर नहीं है जो हर बंदे में है. ब्लड प्रेशर का मतलब है एज ए पैथोलॉजी, एज ए सिकनेस. तो अगर आपने कहा है कि एक सेहतमंद है तो उसका ब्लड प्रेशर नहीं है, तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, उसको केयर की जरूरत है, जिसको हमने कहा था प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रोफिलैक्सिस. वो देखें मेरी एज क्या हो गई है, मेरा लाइफ स्टाइल है. अगर एक आदमी मोटा है, आदमी है या औरत है, उसकी फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर, उसका लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है, बैठे हुए काम करता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, जो आता है अंदर डाले जाता है, उसको सोचना है ना कि मैं क्या जुल्म कर रहा हूँ अपने आप. जी बिल्कुल. लेकिन सेहतमंद को तो ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है. अगर आप मुझे ये पूछती कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, फिर मैं आपको जवाब जरूर दूंगा उसका. जी इसका भी जवाब दे दीजिए फिर, क्योंकि हमारे पास वक्त भी बहुत कम है. तो ब्लड प्रेशर का ये मैंने जो सारी अभी तकरीर इतनी लंबी चौड़ी की है, उसको इवैल्यूएट, वो साहब डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप करवाएं, जो टेस्ट जरूरी है वो पे डॉक्टर के साथ बैठें. और आप इसी प्रोग्राम के साथ साथ मैं एक बात कहता चाहूँ, इन लोगों को, मैं सब पेशेंट्स को कहता हूँ, डॉक्टर के साथ लड़ना नहीं है, बड़े प्यार, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उनसे क्वेश्चन करें. अगर वो नहीं सुनते, डॉक्टर चेंज कर लें, या उनसे आप जवाब देने की बड़े अदब के साथ कोशिश करें. ये आपका हक है, ये बात बताइए, मैं बताइए पेशेंट, ये आपका लाइफ राइट है. और मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए डॉक्टर कि मैं आपको, अगर आपके पास 100 क्वेश्चन हो, आप यकीन करें मुझे पता काले क्या आती है, क्योंकि मेरा तो नंबर है पर्सनल कि मैं अजवा खजूर खा लूं, तेज पत्ती वाली चाय पी लूं. अब उसके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरे लिए फजूल क्वेश्चन है, लेकिन उस पेशेंट के लिए फजूल नहीं है. उसने ये सोचा होगा कि मेरा ये डॉक्टर मुझे जवाब देगा, तो मैंने ये जरूरी समझा कि मैं उसको जवाब दूं. गुस्सा आए भी तब भी मैं बड़े पोलाइटली उसका जवाब दूं. उसको बताऊं बेटा ये कोई ऐसा सवाल नहीं, इमरजेंसी के लिए ये नंबर है. मैं कह देता हूँ कि मुझे कॉल नहीं किया, मैसेज भेज दिया करो, ताकि बाद में मेरा फोन मेरे पास नहीं होता. मैं नहीं चाहता आप जी समझे मैं इग्नोर कर रहा हूँ. तो ये टेलीफोन जो है वो इमरजेंसी के लिए है. हर वक्त तो नहीं मैं काले ले सकता, और दिन रात काले आते हैं, लेकिन मैं उसको बड़ी हंसी खुशी लेता हूँ कि मैं समझता हूँ ये पेशेंट मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है, तो मैं इसको ऑनर भी समझता हूँ. तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि वो साहब जाएं और बैठें, डॉक्टर के साथ बातें करें, सवाल है तो जवाब ले. फैमिली को सवाल मैं कहता हूं कि आपकी फैमिली को सवाल है, सवाल बाद में याद आ जाएगा, मुझे आप मैसेज भेज दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा. तो यही पेशेंट का राइट है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है. दिस इज लाइफ एंड डेथ मैटर. बात यह है कि अगर कुछ नहीं होता उसका मतलब है कुछ नहीं होगा. ये कॉन्सेप्ट जहन में रखिए. कुछ नहीं होता
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا. ابھی کچھ نہیں ہوا, کچھ اگر کچھ ہوا تو it will be a big one. So to avoid that, it's very very important کہ ہم لوگوں کو ٹرین کریں اس بات پہ کہ بڑے ادب کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ آپ نے سوال جواب کرنے ہیں. اس ڈاکٹر کے ساتھ ٹائم نہیں ہے تو کسی اور کے پاس چلے جائیے, جو اس کے پاس جائے جس کے پاس ٹائم ہے, یا وہ جو ٹائم نکالتا ہے. تو میں تو لوگوں کو اپنے بڑے ٹی وی پروگرامس پہ جاتا ہوں, یہاں سے بھی کرتا ہوں, یہی کہتا ہوں, یا مجھے کال کرو, میں کو پیسے مانگ رہا ہوں آپ سے, جی نمبر لے لو. آپ کی وساطت سے میرا نام بھی ان کو پتا چل گیا, بالکل جی بالکل, نمبر بھی پتا چل گیا, تو کیوں نہیں کال کر رہے ہو؟ جی صحیح. میں تو نہیں مانگتا, میں تو کسی سے کچھ نہیں مانگتا. جی یہ ان کی صحت ہے. ابھی تو آپ نے بہت سے اور کوشچن مجھے دیے تھے, تو پوچھے نہیں آپ نے. جی تو بتاؤ, انہیں تیاری نہیں, کیونکہ آپ نے جو وہ سارا ایک دم سارا جتنے بھی کویشچن تھے ان کا خود ہی جواب دے دیا. تو اتنا آپ نے اچھے طریقے سے اس کو بریف کیا ہے کہ جو ہے ہمارے جو لسنرز ہیں یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کافی زیادہ تعریف بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب کا انٹرو کروا دیجئے, کیونکہ کبھی ہمارا آنا ہوا اسلام آباد میں, جو کہ کبھی کچھ ہمارے لسنرز نہیں ہیں, کہیں اور سے سن رہے ہیں, جیسے کہ ایک ہمارے لسنر ملتان سے سن رہے ہیں, لاہور سے سن رہے ہیں. میرا بیٹا I'm Professor امجد بٹ, میں ایک ہی شاید بٹ ہوں یہاں. ٹھیک ہے, تو تھینک یو سو مچ امجد بٹ صاحب. تو مجھے لوگ بچے میرے کہتے ہیں ہم گھر میں بٹ ہیں, باہر ہم بٹ ہیں, کیونکہ وہاں اسٹیٹس میں تو آپ کو پتا ہے یہ نام کچھ اس طرح. تو امجد بٹ, میں قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہوں, تو وہ پتہ کر سکتے ہیں. مجھے کوئی سوال ہے جو آپ کر سکتے ہیں اینی ٹائم. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے. Players are mine. لسنرز ہم آپ کو تھینک یو سو مچ سر. لسنرز ہم آپ کو بتانا چاہیں گے, آپ سن رہے ہیں پروگرام دیٹ از اسپانسرڈ بائی ولسنس فارماسیوٹیکلس, ہیلتھی ہارٹ ولسنس فارماسیوٹیکلس کے ساتھ. ہمارے ساتھ جیسے کہ ڈاکٹر امجد اقبال بٹ صاحب موجود تھے, آپ کو بتاتے چلیں کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد سے. اور بس اب چاہیں گے آپ سے اجازت, کیونکہ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم.